السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام اور ناظرین، جیسا کہ گفتگو چل رہی تھی، سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر یہ جلیل القدر صحابی، یہ احادیث کو ذکر کرنے میں صف اول میں جن کا شمار اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سریلی آواز عرب کے اندر مشہور تھی، مورخین ان کا خاکہ بیان کرتے ہیں کہ یہ باریک پنڈلیوں والے اور چھوٹے سے قد کے آدمی تھے، اور ان کی اکثر کوشش ہوا کرتی تھی کہ جو حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسی کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ ان کی باریک پنڈلیاں اور چھوٹا سا جسم، قد کے زیادہ لمبے نہ تھے، چھوٹے قد کے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کا قد اتنا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت بیٹھی ہوا کرتی تھی تو آپ کھڑے ہوتے تھے اور آپ ان کے برابر لگتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شاید آپ ایک مسواک توڑنے کے لیے ایک درخت پہ چڑھ گئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ساتھ تھے، تو ایک صحابی رسول نے کہا، دیکھو عبداللہ بن مسعود کی چھوٹی چھوٹی اور باریک باریک پنڈلیاں ہیں۔ تو آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ پر تشریف فرما تھے۔ تو پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ عبداللہ کی 2 پنڈلیوں کا وزن احد کی پہاڑی سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ! اس قدر ایمان کی طاقت اور ایمان کا وزن ہے، کہا کہ احد کی پہاڑی سے بھی زیادہ وزن ہے۔ وہ جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ صحابی اتنے بہادر اور جری تھے، ایمان نے ان کے اندر ایسی قوت ڈال دی تھی۔ ایک دفعہ ان کا سامنا ہو گیا ابو جہل سے، جسے وقت کا فرعون کہا جاتا تھا۔ ابو جہل کا سامنا ہوا تو سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ ابو جہل نے جب انہیں تھپڑ مارا تو انہوں نے پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ واپسی وار کیا۔ اور مورخین اس بات کو ذکر کرتے ہوئے آگے اس کا نتیجہ بیان نہیں کرتے، لیکن یہاں دیکھیں ایک بہادری، ایک بکریوں کے چرواہے جو اسلام سے پہلے ان کے پاس اتنی طاقت، اتنی جرت یا اتنی قوت نہ تھی کہ وہ کسی کے جواب دے سکیں، کوئی بات کر سکیں، لیکن اسلام نے انہیں ایسی قوت دی، ایسی طاقت دی کہ انہوں نے ابو جہل کے چہرے پر بھی تھپڑ مار دیا۔ افرا کے جوان مردوں نے، جری جوانوں نے جب ابو جہل کو تلواروں سے شدید زخمی کر دیا، ان جوانوں نے جب ابو جہل کو گرا لیا تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پیچھے پیچھے، یعنی کہ اس کو تلاش کرتے کرتے اس جگہ پہ پہنچ گئے۔ جب دیکھا کہ ابو جہل تو زخمی حالت میں گرا ہوا ہے، قریب گئے۔ مورخین ذکر کرتے ہیں کہ یہ جلیل القدر صحابی جب قریب گیا تو ابو جہل کی گردن پہ پاؤں رکھ دیا اور گردن کو کاٹنے لگے۔ وہ ابو جہل کہتا ہے، او بکریوں کے چرواہے،
اب تو مجھے مارے گا؟ تو یہ تو شان میرے رب کی ہے جس کو عطا کرتے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی گردن کو کاٹا، اور وہ گردن، وہ سر اٹھا کے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت بلند کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، یعنی کہ ایک ہوتے ہیں کہ بہت قریبی خادم، بہت قریبی تعلق والے، کہا کہ پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی خادموں میں تھے، بلکہ وہ دو ناموں سے مشہور تھے کہ صاحب السواک اور صاحب الوساد، یعنی کہ مسواک سنبھالنے والے اور تکیہ سنبھالنے والے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دن رات لگے رہتے تھے، آپ کی مسواک تک سنبھالتے تھے، آپ کے جوتے تک سنبھالتے تھے، آپ کے تکیہ تک سنبھالتے تھے۔ وہ جلیل القدر صحابی، اور ایمان کی ایسی قوت، ایسی دلیری تھی ان کے اندر۔ آتے ہیں ان کی آخری زندگی کی طرف، بیمار ہوئے تو مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی تقریباً 60 برس کے قریب عمر تھی، کافی شدید بیمار ہوئے۔ بیماری کی حالت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلیفہ وقت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فراش ہیں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اے عبداللہ، تمہیں کس چیز نے بیمار کر دیا؟ تو آگے سے جواب دیتے ہیں، مجھے میرے گناہوں نے بیمار کر دیا، مجھے میرے گناہوں نے لاغر کر دیا۔ اتنا اپنی عبادات کا خیال رکھنے والے، نوافل کا خیال رکھنے والے، روزوں کا خیال رکھنے والے، معاملات کا خیال رکھنے والے، زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ مجھے میرے گناہوں نے بیمار کر دیا۔ یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ہے ایمان کی قوت، کہ اب بھی فکر ہے کہ میرے پاس گناہ زیادہ ہیں، اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل کرے۔ کہا کہ مجھے میرے بیمار ہونے کی وجہ جو نظر آتی ہے وہ میرے گناہ ہیں، اور کہا کہ کسی طبیب کو میں حکم نہ دے دوں؟ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ تمہارا علاج کرے، تمہاری یہ صحت کا خیال کرے، کسی طبیب کی ڈیوٹی نہ لگا دوں، اسے بیت المال سے وظیفہ نہ دوں؟ کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال پہلے سے بیت المال سے وظیفہ لینا چھوڑ دیا تھا۔ کہا نہیں، مجھے نہیں ضرورت بیت المال سے، آپ کسی کو پیسے دے کر مجھ پہ مقرر کریں۔ تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری بات کرتے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے اس قدر دور لے گئے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں گمراہ ہو چکی ہیں، آنے والی نسلیں برباد ہو چکی ہیں، ہم اس قدر دور لے گئے ہیں، تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا۔ تیسرا سوال بڑا اہم، کہا کہ تمہاری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اگر تم کہتے ہو تو ان کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دو۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے جواب دیتے ہیں، عثمان، میں نے اپنی بیٹیوں کو اس حدیث کے مطابق، یعنی کہ جو میں نے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی کہ جو روزانہ سورۃ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا، وہ درس میں نے اپنی بیٹیوں کو سکھا دیا ہے۔
تو انشاءاللہ انہیں فقر کی محتاجی کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو یہ ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سامعین کرام، یہ پروگرام کا سلسلہ چلتا رہے گا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.